الرحمن الرحیم صیغہ فقد رأیتموہ، یہ صیغہ رأیتم ہے بروزن فعلتم۔ شروع میں فائے تعقیب اور قد تحقیقیہ لگایا، اور اس کے بعد جب مفعول کی ضمیر آخر میں لاحق کی تو تم کے بعد واو کو بڑھا دیا، فقد رأیتموہ ہو گیا۔ یہ صیغہ رأیتم ہے بروزن فعلتم۔ شروع میں فائے تعقیب اور قد تحقیقیہ لگایا، اور آخر میں جب ضمیر کے مفعول کی ضمیر کو لاحق کیا تو میم کے بعد واو کو بڑھا دیا، تو یہ ہو گیا فقد رأیتموہ۔ وقاعدہ چنی، اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ کم، ہم اور تم کے بعد جب ضمیر لاحق ہو تو میم کے بعد واو کو بڑھا دیتے ہیں اور میم مضموم ہو جاتی ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ کم، ہم اور تم کے بعد جب ضمیر مفعول لاحق ہو تو میم کے بعد واو کو بڑھا دیتے ہیں اور میم مضموم ہو جاتی ہے، جیسے قتلتموہم، اکلتموہا، اکرہتمونی اور طلقتموہن۔ ان تمام میں میم کے بعد واو کو بڑھایا گیا اور میم کو ضمہ دیا گیا۔ بلکہ در تائے ایک فائدہ بیان کیا کہ واحد مؤنث حاضر کے آخر میں جب ضمیر مفعول لاحق ہو تو تائے مکسورہ کے بعد بھی یا کو بڑھا دیتے ہیں۔ واحد مؤنث حاضر کے آخر میں جب ضمیر مفعول کی لاحق ہو تو تائے مکسورہ کے بعد بھی یا کو بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس طرح وارد ہوا ہے: لو قرأتیہ لوجدتیہ، لو قرأتیہ لوجدتیہ۔ یہاں پر واحد مؤنث حاضر کے آخر میں جب ضمیر مفعول کو لاحق کیا تو تائے مکسورہ کے بعد یا کو بڑھا دیا گیا، تو ہو گیا لو قرأتیہ لوجدتیہ۔ آگے صیغہ ہے انلزمکموہا، یہ صیغہ نلزم ہے نکرمو کی طرح۔ شروع میں حمزہ استفہام لے آئے اور کم ضمیر آخر میں لاحق کی، اور اس کے بعد ہا ضمیر مفعول بھی لاحق ہو گئی تو میم کے بعد واو کو بڑھا دیا گیا اور میم کو ضمہ دے دیا گیا، تو ہو گیا انلزمکموہا۔ یہ صیغہ نلزم ہے نکرمو کی طرح۔ شروع میں حمزہ استفہام لگایا، آخر میں کم ضمیر مفعول کی لاحق کی، اور اس کے بعد ہا ضمیر دوسرے مفعول کی ضمیر ہے جو لاحق کی، تو اس کی وجہ سے میم کے بعد واو کو بڑھایا گیا اور میم کو ضمہ دیا گیا، تو ہو گیا انلزمکموہا۔ آگے صیغہ ہے ان سیکونو، یہ یکونو صیغہ ہے یقولو کی طرح۔ ان سیکونو، یہ صیغہ یکونو ہے یقولو کی طرح۔ اس صیغہ کے مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نصب نہیں ہے، حالانکہ ان موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، جو علم اور ظن کے بعد آتا ہے اور نصب نہیں دیتا۔ اس صیغہ کے مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نصب نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، جو علم اور ظن کے بعد آتا ہے اور نصب نہیں دیتا۔ آگے صیغہ ہے متنا، یہ صیغہ جمع متکلم ہے خفنا کی طرح۔ متنا صیغہ جمع متکلم ہے خفنا کی طرح۔ اس صیغہ کے مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا مضارع اور ماضی دونوں آئے ہیں۔ مضارع مضموم العین ہے، جیسے یموتو یموتون، اور ماضی متنا آتی ہے قلنا کی طرح۔ تو اگر مضارع کو دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ نصر ینصر سے ہے، اور اگر اس کی ماضی کو دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ نصر ینصر سے نہیں ہے بلکہ سمع یسمع سے ہے۔ تو اہل تفسیر نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کا جو مضارع ہے یہ لفظ سمع سے بھی آتا ہے اور نصر سے بھی آتا ہے۔ سمع سے جیسے ماتا یماتو، خافا یخافو کی طرح، اور نصر سے جیسے ماتا یموتو۔ قرآن مجید میں اس کی ماضی سمع سے ہے اور مضارع نصر سے ہے۔ تو متنا یہ صیغہ جمع متکلم ہے اور یہ خفنا کی طرح ہے۔ اس صیغہ کے مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مضارع قرآن مجید میں آیا ہے اور اس کی ماضی بھی آئی ہے۔ مضارع قرآن مجید میں مضموم العین مستعمل ہے، جیسے یموتو یموتون، اور اس کی جو ماضی ہے وہ متنا آتی ہے، وہ سمع سے مستعمل ہے۔
تو اگر اس کا مضارع دیکھیں تو لگتا ہے یہ نصر ینصر سے ہے، اور اگر ماضی دیکھیں تو پھر لگتا ہے کہ یہ سمع یسمع سے ہے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اس کی ماضی سمع سے آتی ہے اور اس کا جو مضارع ہے وہ نصر سے آتا ہے۔ آگے صیغہ ہے فم بجست، یہ فن بجست ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ماضی معروف ان فطرت کی طرح۔ فم بجست یہ صیغہ ہے فن بجست نون کے ساتھ، واحد مؤنث غائب ماضی معروف، اور یہ ان فطرت کی طرح ہے۔ یہاں پر حمزہ وسط کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا، اور اس کے بعد نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد با واقع ہے، اسی وجہ سے اس کو پڑھتے ہیں فم بجست۔ تو اس لحاظ سے صیغہ میں اشکال پیدا ہو گیا۔ اس صیغہ میں اشکال اس طرح ہے کہ یہاں پر حمزہ وصلی وسط کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا، اور اس کے بعد نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد با واقع ہے، اسی وجہ سے فم بجست پڑھتے ہیں، نون کو میم کر کے پڑھتے ہیں، تو صیغے میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے صیغہ ہے الداعی، یہ صیغہ اسم فاعل ہے، اصل میں تھا الداعی، یا کو حذف کر دیا ایک قاعدہ کی وجہ سے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ کبھی معرف باللام کے آخر میں یا کو حذف کر دیتے ہیں، تو اس طرح ہو گیا الداعی۔ الداعی یہ صیغہ اسم فاعل ہے، اصل میں تھا الداعی، یا کو ایک قاعدہ کی وجہ سے حذف کر دیا۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ کبھی معرف باللام کے آخر سے یا کو حذف کر دیتے ہیں، تو حذف کیا تو الداعی ہو گیا۔ آگے الجواری، یہ اصل میں الجواری ہے، یا کا حذف پچھلے قاعدہ کی وجہ سے ہے کہ کبھی معرف باللام کے آخر میں یا کو حذف کر دیتے ہیں، یا کو حذف کیا تو الجواری ہو گیا۔ الجواری اصل میں الجواری ہے، یا کو پچھلے قاعدہ کی وجہ سے حذف کر دیا۔ قاعدہ یہ کہ کبھی معرف باللام کے آخر سے یا کو حذف کر دیتے ہیں، یہاں یا کو حذف کیا تو الجواری ہو گیا۔ آگے التنادی، یہ التنادی مصدر ہے باب تفاعل کا۔ التنادی اصل میں التنادی تھا، دال کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کیا اور یا کو ساکن کیا تو التنادی ہو گیا، پھر یا کو حذف کیا اسی قاعدہ کی وجہ سے کہ کبھی معرف باللام کے آخر سے یا کو حذف کر دیتے ہیں۔ التنادی اصل میں التنادی ہے، یہ مصدر ہے باب تفاعل کا، اور التنادی اصل میں التنادی ہے۔ دال کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا، یا کو ساکن کیا تو التنادی ہو گیا، پھر یا کو پچھلے قاعدہ کی وجہ سے حذف کر دیا کہ کبھی معرف باللام کے آخر سے یا کو حذف کر دیتے ہیں تو التنادی ہو گیا۔ دسّاہا، یہ صیغہ دسّا ہے، اصل میں تھا دسّسا، دوسری سین کو حرف علت یعنی الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو دسّاہا ہو گیا۔ اکثر عرب ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے مضاعف کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں۔ دسّاہا یہ صیغہ دسّا ہے، اور دسّا اصل میں دسّسا ہے۔ دوسرے حرف تضعیف کو یعنی سین کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، دسّاہا ہو گیا۔ اکثر عرب ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے حرف تضعیف، دوسرے حرف مجانس کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں۔ فضلتم، یہ صیغہ فضللتم ہے، جمع مذکر حاضر ماضی معروف مضاف باب سمع سے۔ فضلتم یہ صیغہ فضللتم ہے، جمع مذکر حاضر ماضی معروف مضاف باب سمع سے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ دو حرف تضعیف جب جمع ہو جائیں تو پہلے کو یعنی کہ پہلے کو کبھی تو حذف کر دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے پہلے لام کو حذف کر دیا تو فضلتم ہو گیا، اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ لام اول کی حرکت زا کو دے دیتے ہیں اور فضلتم پڑھتے ہیں۔ فضلتم یہ صیغہ فضللتم ہے، جمع مذکر حاضر ماضی معروف مضاف باب سمع سے ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ دو حرف تضعیف، دو حرف متجانس جمع ہو جائیں تو کبھی پہلے کو حذف کر دیتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر دو لام جب جمع ہوئے تو پہلے لام کو حذف کر دیا، فضلتم ہو گیا، اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ لام اول کی حرکت ضا کو دے دیتے ہیں اور فضلتم پڑھتے ہیں۔